السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، یہاں تک کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنے پاس پا کر بھی کھو چکا ہے۔ اس نے اپنے تمام اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اسے ڈھونڈنے کا کہا تھا، لیکن آج پورے 3 دن ہو گئے تھے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس دوران اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور اس کی مما اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے نہال، تم بہت زیادہ پریشان دکھ رہے ہو۔ وہ نکسک سی تیار تھیں، شاید کسی پارٹی میں جا رہی تھیں۔ نہیں تو میں ٹھیک ہوں، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ اس نے حد درجہ مصروفیت کا ڈھونگ کیا۔ کام تو نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بالکل بدل سے گئے ہو۔ نہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں انجوائے کرتے ہو، بس ہر وقت اپنے کمرے میں گھسے رہتے ہو، ایسے جیسے مجنوں بن گئے ہو۔ کوئی محبت وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے نا؟ اپنی مما کی بات پر وہ بالکل چونک سا گیا اور بے دم سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لے کر کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایسا محسوس کیوں ہوا؟ وہ اب اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ تمہاری حالت سب بتا رہی ہے، تم اپنے بارے میں کتنے زیادہ کانشیس رہتے تھے۔ شیو بالکل سیٹ رہتی تھی، بال ہر ہفتے تم سیٹ کرتے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی حالت دیکھی ہے شیشے میں؟ وہ اب اس کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ کتنا بدل چکا ہے۔ بعض دفعہ تبدیلی ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسان پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ مزید خود کو موضوع بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خیر، اب تم یہ کتابی باتیں کرنے لگے ہو، ویسے میں یہاں دوسرے کام سے آئی تھی۔ تمہاری پریشانی کو دیکھ کر لگا تمہیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں۔ کیا بات بتائیں نا، میں سن رہا ہوں۔ وہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ نہال، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی چنی ہے، آج اسی کے گھر جا رہی ہوں کہ اسے دیکھ لیں۔ وہ ہمارے اشفاق صاحب ہے نا، انہی کی بیٹی ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہاں تک کہ اس کا فیشن۔ مما پلیز، میں نے آپ کو کہہ دیا نا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کیوں آپ خود کو اس جھمیلے میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹ کر اپنا موبائل رکھا۔ اب ان کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہو گیا کہ بات ہی ایسی تھی، اسے اپنی مصروفیت چھوڑنی پڑی۔ لیکن کیوں؟ تمہاری جتنی عمر کے تمام لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، ان کے 2 بچے ہیں۔ مانا کہ ہم ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جب لگے کہ شادی کر لینی چاہیے تب شادی کرتے ہیں، لیکن تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، اگلے سال 35 کے ہو جاؤ گے، پھر کچھ سال بعد تم اوور ایج میں شامل ہو جاؤ گے، تب شادی کرو گے کیا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر جانے کے لیے تیار نظر آنے لگا۔ نہال، میری طرف دیکھو، میرا بچہ، میری بات سنو۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم زندگی سے ہی بیزار نظر آ رہے ہو؟ اپنی مما سے شیئر نہیں کرو گے کیا؟ انہوں نے انتہائی پیار سے اسے چمکارتے ہوئے کہا، لیکن وہ بھی نہال خانزادہ تھا جو کبھی کسی کی بات نہ مانتا تھا نہ سنتا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور باہر کی قدم بڑھا دیے۔ اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہی رہ گئی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے ٹاپک ہی ایسا چھوڑا تھا جو وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہال خانزادہ نے انہیں صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی شادی کے لیے پریشان ہونا، فکر مند ہونا چھوڑ دیں، لیکن وہ ایک ماں تھی، ماڈرن ہی صحیح، ماں تو تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی طرف سے فکر لاحق تھی کہ وہ کیوں اتنا بدل گیا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ کچھ اس کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جس نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا ہے، لیکن نہال یہ راز ابھی تک اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اپنی والدہ کی بات سننے کے بعد وہ انتہائی غصے سے گھر سے نکلا تھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس آ کر رک گیا، یہاں تک کہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا، دروازے کے برابر میں موجود بیل پر ہاتھ رکھا اور پیچھے کی طرف ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم نہال، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ آؤ اندر آؤ نا۔ یہ صبغت اللہ تھے جو نہال کے استاد تھے، اور جب کبھی نہال کو لگتا تھا کہ اس کا دل گھٹتا چلا جا رہا ہے اور وہ بے چین ہے تو وہ فوراً ان کے پاس چلا آتا، یہاں تک کہ اسے سکون مل جاتا۔ کیا لوگے؟ چائے لوگے؟ کافی لوگے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟
کافی ڈاؤن لگ رہے ہو۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تبھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں اچھا فیل نہیں کرتا تبھی آپ کی راہ دیکھتا ہوں۔ انتہائی غمزدہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے صبغت اللہ سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کہہ دے۔ کہو کیا بات ہے؟ کون سی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تمہارے استاد، تمہارے دوست تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے انتہائی محبت سے اسے کہا۔ وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی۔ میں ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی میری زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہا۔ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اونچا لمبا مرد آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ صبغت اللہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں حقیقت کیا ہے۔ پھر سے تمہارے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا گناہ ہی ہے جو تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے۔ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے کہو، وہ ضرور تمہیں راستہ دکھائے گا۔ انہوں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ کیا اللہ سچ میں میری سنے گا؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں نے ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ میں نے اس کی مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ سچ میں مجھے معاف کر دے گا نا؟ وہ بچوں کی طرح آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے صبغت اللہ استاد سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ گناہ گاروں کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے جتنا کہ نیکوکاروں کا، بلکہ وہ گناہ گاروں کی طرف زیادہ پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے بھٹک چکے ہوتے ہیں اور اس خوف کی بنا پر کہ اب انہیں کوئی اپنائے گا نہیں، دوبارہ اللہ کی راہ میں واپس نہیں آتے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، اللہ جتنی شدت سے گناہ گار کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اتنی شدت سے ایک نیکوکار کی نیکی کا انتظار نہیں کرتا، اور یہی سچ ہے۔ صبغت اللہ استاد نے مسکراتے ہوئے اسے راز کی بات بتائی تو وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آئی ہو۔ آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، کیسے اپنے رب سے اپنی بات منوانی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے کھڑا کیا اور وہ کسی مشینی انداز میں ان کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے کے واش روم کے اندر داخل ہوئے۔ چلو آؤ وضو کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح وضو کرتے ہو۔ نہال نے اپنے موزے اتارے تھے لیکن اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہیں کیسے بتاتا کہ اسے وضو کرنا ہی نہیں آتا؟ استاد صاحب، آپ جانتے ہیں میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیسے کروں؟ مجھے وضو کرنا نہیں آتا۔ وہ سر جھکا کر کہتے ہوئے انتہائی معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ دیکھو ایسے کرتے ہیں، پہلے کلائی سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ وضو کرنا سکھا رہے تھے اور وہ دیکھ دیکھ کر وضو کرنا سیکھ رہا تھا۔ یہی اس کو استاد کی خاصیت تھی کہ وہ بالکل بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے دروازے پر گناہ گار کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ اب ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے، ہم دونوں صلاۃ حاجات پڑھتے ہیں۔ جانتے ہو صلاۃ حاجات کیا ہوتا ہے؟ وہ وضو کر کے باہر آ کر تولیے سے اپنا آپ خشک کر رہے تھے کہ جب انہوں نے نہال خانزادہ سے یہ سوال کیا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، صلاۃ حاجات ہم اپنی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ یقین کرو اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں بھی ہے نا، نماز سے مدد حاصل کرو، یہ مدد اسی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سکھاتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جائے نماز اٹھایا اور بچایا، پھر اسے نماز ادا کرنا سکھانے لگے، یہاں تک کہ اس نے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھی۔ اب تم دعا مانگو پورے یقین کے ساتھ، دیکھنا تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور ملے گا۔ ان کی بات سنتے ہی نہال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اپنی آنکھیں جذب سے بند کر دی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا سکون پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو آج اسے یہاں صبغت اللہ استاد کے پاس آ کر مل رہا تھا۔ اے اللہ، میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش ہوگی یا مجھے سزا ملے گی۔ میں بس تجھ سے اتنا چاہتا ہوں
کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اور جس کا میں مجرم ہوں وہ میرے سامنے آ جائے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی زندگی کو اجیرن کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو مجھے اس سے ملا دے۔ یا اللہ میری دلی خواہش ہے، یہ میری زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی خواہش ہے کہ وہ مجھے مل جائے، تو پھر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ مسلسل دعا کرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ 20 منٹ تک اس نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ بند آنکھوں سے آنسو امنڈنے لگے۔ وہ ابھی مزید مناجات کرنا چاہتا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا اور پھر اپنے موبائل کی جانب دیکھا۔ کہاں چلے گئے ہو نہال؟ کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہے، ٹھیک تو ہونا؟ تو یہ اس کی مما تھی جو اسے غصے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ کچھ نہیں مما جان، ریلیکس ہو جائیں، میں اپنے ایک دوست کے گھر پر ہوں، بس کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، کھانے پر میرا انتظار کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے استاد سے اجازت چاہی اور اپنے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اسے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ استاد کے گھر سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ راستے میں ٹریفک بہت تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے۔ سگنل بھی بند ہو چکا تھا اور وہیں وہ گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اس کی نظر سگنل کے پاس کھڑی ایک شخصیت پر پڑی اور اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہاں تک کہ اس نے اپنی کپکپاہٹ روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے بند کر لیا۔ وہ سگنل پر کھڑی تھی، اس کے ساتھ قریباً 3 سال کی لڑکی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنا سیٹ بیلٹ کھولنے لگا، نظریں مسلسل وہیں جمائے ہوئے تھا۔ یا میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا بھی چلا جا رہا تھا، لیکن تبھی اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ موجود 3 سال لڑکی کے ساتھ باقاعدہ ہر گاڑی کے پاس رک کر بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ I can't believe this, impossible، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بلند آواز میں کہتا ہوا نفی میں سر ہلا کر دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت وہ سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی یوں ہی چھوڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی دوران سگنل کھلا اور گاڑیاں آگے بڑھنے لگی۔ وہ چلتی گاڑیوں کے ان ہجوم میں دوبارہ سے چھپ گئے۔ نو پلیز نو، آج نہیں، پورے 4 سال ہو گئے ہیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ اب ایک بار پھر سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے گاڑیوں کی قطار کے بیچ سے نکلنے لگا، یہاں تک کہ 1-2 بار تو اسے زور سے ٹھوکر لگی۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ روڈ کے بیچ میں اس طرح دوڑتے چلے جا رہے ہو، جاہل کہیں کے۔ بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں، لوگ اسے کوس رہے تھے، لیکن اسے ارد گرد کا ہوش کہاں تھا؟ لیلا، لیلا! وہ باقاعدہ طور پر اسے آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ساتھ موجود بچی کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑنے لگی۔ اسی دوران نہال خانزادہ کی نظر اس بچی پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے۔ اسے لگا وہ دوبارہ یہ منظر برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس بچی کے نقوش 4 سال پہلے کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس کے نقوش چیخ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ نہال خانزادہ، تم ان نقوش کو ہرگز نہیں بھلا سکتے۔ ایک ایک نقش تمہیں چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ بچی کون ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک دم سے اسے جیسے ہوش آیا، لیکن اس کا یوں ہوش کھونا ہی اس کے لیے قیامت تھا۔ لیلا! وہ زور سے چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ 4 سال بعد اسے وہاں دیکھ کر
پھر کھو چکا تھا۔ اس نے گھوم گھوم کر ارد گرد اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہ اسے مل کر کھو گئی تھی۔ وہ مجھے پہچانتی نہیں کیا؟ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں؟ وہ کیسے میری آواز نہیں سن سکی؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں ابھرنے لگے، لیکن اس کے پاس کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچی کون ہے؟ کیا وہ میری؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ 4 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ برستی بھیگتی بارش میں اس نے جو گناہ کیا تھا وہ پوری جزیات کے ساتھ اسے یاد تھا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے پاگل کہہ کر بھی مخاطب کیا، لیکن وہ جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ اس کی دعا قبول ہوئی بھی تھی، لیکن وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھو چکا تھا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں اسے زمین کے اندر سے بھی ڈھونڈ کر نکال لاؤں گا۔ تم اسے دور نہیں جا سکتی، میں تمہیں ہر حالت میں اپنے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ ایک عزم سے کہتے ہوئے اٹھ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ 4 سال پہلے۔ لیلا، اب جلدی بھی کرو، کتنی دیر لگاتی ہو؟ ایک تو تمہیں اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری تھا جس میں نے لیا ہے، لیکن نہیں، تمہیں اپنی ضد ہے۔ یہ سفینہ تھی جو تیار تھی اور اب لیلا کو باتیں سناتی چلی جا رہی تھی۔ لیلا نے سر پر چادر اوڑھی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلیں سفینہ، آپی میں تیار ہوں۔ سفینہ نے نخوت سے ایک نظر اس پر ڈالی اور اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ کیا پینڈوؤں والا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تم یونیورسٹی جا رہی ہو، سڑکوں پر نہیں گھوم رہی۔ کس قدر لمبی تمبو جتنی چادر پہن کر میرے ساتھ چل رہی ہو۔ سفینہ کی بات سنتے ہی لیلا نے اپنی چادر پر نظر ڈالی۔ اسے تو اسے وہاں کوئی بھی خرابی نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہی تو ہے، کیا برائی ہے؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی۔ واقعی میں کوئی برائی نہیں ہے، چلو اب ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، سفینہ نے طنز سے کہتے ہوئے برے برے منہ بنا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے 1 سال سینئر تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ لیلا نے بھی اسی کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر ایڈمیشن حاصل کیا ہے تو اسے سخت چڑ ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے امی، ایک تو یہ ماں بیٹیاں ہماری زندگیوں میں بالکل چمگادڑ کی طرح چمٹ گئی ہیں۔ اب وہ اسی یونیورسٹی میں جائے گی جس یونیورسٹی میں جاتی ہوں۔ ٹائٹ جینز پر ٹاپ پہنے اپنی امی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ زور زور سے کہنے لگی، تاکہ کچن میں موجود فریدہ بیگم اور ان کی بیٹی لیلا بھی اس کی بات سن لے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنا پڑھے گی، تم اپنا پڑھنا۔ اس کی مما نے اس سے کہا تو وہ جل بھن گئی۔ ایک ایک رپورٹ آ کر اپنی ماں کو بتائے گی کہ میں وہاں کیا کرتی ہوں، کس سے دوستی رکھتی ہوں، کس سے بات کرتی ہوں۔ واٹ از دس نان سینس یار، کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر لیلا کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم اپنے کام سے کام رکھنا، دیٹس اٹ۔ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے سدرا بیگم نے اپنی بیٹی کو پیار سے چمکارا۔ اب کل مجھے اس کے ساتھ یونیورسٹی جانا پڑے گا کیا؟ سفینہ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا۔ تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو، اگر 1-2 دن ساتھ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہنا بس سے چلی جائے۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس بات کا حل بھی پیش کیا تو اس کا موڈ قدرے بہتر ہوا، اور اگلی صبح کو وہ جارحانہ انداز میں لیلا کو پکارنے لگی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر یونیورسٹی جا رہی ہے تو اس پر ہنسنے لگی۔ لیلا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی چادر میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی سفینہ کی سوچ میں ہے۔ اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتی چلوں، یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے نہال خان زادہ، اس لڑکے سے دور رہنا۔ ہر نئی آنے والی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتا ہے۔ ویسے اس کی کلاس کی تو نہیں ہو تم، کیا پتا تمہیں تنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے، تو اس سے تم دور رہنا۔ پہلے ہی دن سفینہ نے نہال خان زادہ کے نام سے لیلا کو ڈرایا تاکہ وہ یونیورسٹی جانے سے ہی انکار کر دے۔ وہ کوئی اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جن سے نہال خان زادہ کی دوستی ہوتی ہے، میں ایسے ہرگز نہیں ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے۔
اس نے اپنی چادر کو اپنے سر پر جماتے ہوئے سفینہ کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ گاڑی تیز چلائیں، دیر ہو گئی ہے۔ سفینہ کو اپنی بے عزتی بری طرح محسوس ہوئی کہ لیلا نے اس کی بات کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دی، اس لیے اس نے اپنا غصہ ڈرائیور پر نکال دیا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی سفینہ اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی اور لیلا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر کے پاس آئی اور اپنی کلاس کے متعلق پوچھنے لگی۔ کاؤنٹر والے نے اتنی آہستہ آواز میں اسے بتایا کہ اسے 2-3 بار پوچھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آیا۔ چوتھی بار پوچھنے پر وہ ہچکچا رہی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ لیلا کو اپنے بالکل پاس سے آواز محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لڑکا بالکل اس کے قریب کھڑے ہو کر اسے مدد کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ آپ تھوڑا دور ہو کر بات کریں گے پلیز؟ لیلا سے رہا نہ گیا تو اس نے اسے ٹوک دیا۔ اوہو، بی بی کو برا لگ گیا۔ ٹھیک ہے، میں دور چلا جاتا ہوں۔ اس سے 10 قدم دور چلے جانے کے بعد اس نے چلا چلا کر لیلا سے پوچھا، کیا اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے؟ عجیب سرپھرا سا بندہ ہے، تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے اس طرح چیخ چیخ کر پوچھنے پر تمام لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ لیلا کو اپنا آپ بہت آکورڈ سا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اور اس لڑکے کی بات کا جواب نہ دیا۔ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ لیلا نے دیکھا کہ وہ لڑکا باز نہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو وہ جیسے اس پر غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ کو میری مدد نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ کی مدد کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ کہتے ہی وہ معنی خیز انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں وی سی سے آپ کی شکایت کر دوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو وہ لڑکا دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ بلا شبہ وہ اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کو یہ حرکت بالکل زیب نہیں دے رہی تھی۔ میں یہیں کھڑا ہوں، جائیں نا، وی سی کو شکایت کریں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کس میں اتنی ہمت ہے کہ نہال خانزادہ کی شکایت وی سی سے کرے۔ اس کی بات پر لیلا نے بھرپور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو یہ ہے نہال خانزادہ جس سے سفینہ نے مجھے دور رہنے کا کہا تھا۔ لیلا کو فوراً ہی سفینہ کی بات یاد آ گئی۔ دیکھیں، میں آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سفینہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کہیں اور ٹرائی کریں پلیز، کیونکہ آپ کی دال میرے آگے گلنے والی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، بہت مزہ آنے والا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے بڑے مزے مزے کے جواب دیے ہیں۔ دیکھتا ہوں کہاں تک یہ انٹرٹینمنٹ چلتی ہے۔ نہال نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں موجود قیمتی پتھر کی انگوٹھی گھماتے ہوئے پرتکلف نگاہوں سے لیلا کے وجود کو دیکھا تھا، جو اسے دور جا کر سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑ گئی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ سفینہ آج گھر پر ہی تھی۔ وہ بسوں کے دھکے کھا کر دیر سے پہنچی تھی، یہاں تک کہ اسے چلتے چلتے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب سے گزر کر گیا ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنی چادر درست کر کے آگے بڑھنے لگی۔ محترمہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے اسے بری طرح ٹوک دیا تو وہ حیران پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب ہر کوئی اسے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ لڑکوں کا ایک گروپ تو اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ کیا میں سب کو خلائی مخلوق دکھ رہی ہوں؟ اس نے خود کلامی کی، یہاں تک کہ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو اس کا میٹر ہی گم گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا سارے پاگل ہو گئے ہیں؟ اس نے وہاں موجود تمام لوگوں سے پوچھا۔ جی نہیں، ہم تو اپنے حواس برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ یہ یونیورسٹی کو ہے اور یہاں ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ کل تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، تو پھر آج یہ سب کیا ہے؟ یہ نہال خانزادہ تھا جس نے آگے بڑھ کر اس کی چادر پر لگے ایک کاغذ کو نکال کر اس کے آگے لہرایا تو صحیح معنوں میں اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، ہگمی اور کسمی، یہ تم جیسے گھٹیا انسان کی ہی حرکت ہو سکتی ہے۔ لیلا نے اپنی آنکھیں نکالتے ہوئے نہال کی طرف دیکھا
تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہو جو اس قدر دھڑلے سے یہ ساری حرکتیں کرتے پھرتے ہو؟ لیلا آج اسے سارے حساب کتاب چکتا کرنے والی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور آج کی اس حرکت پر تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ میں نہال خانزادہ ہوں، خانزادہ خاندان کا اکلوتا وارث، سمجھی تم؟ میرے خلاف آج تک کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، تو تم کیا چیز ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی لیلا کے بالوں کو چھونا چاہا، لیلا کی چادر کھسکی اور اس کے سر سے ڈھلک کر نیچے گر پڑی۔ تم گھٹیا انسان، تم نے اس قدر بدتمیزی بد تہذیبی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نہال خانزادہ کی گال پر رسید کر دیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو سانپ سونک گیا اور سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہتے ہی جیسے ہی وہ آگے بڑھا، لیلا نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے روک لیا۔ خبردار، جو کبھی کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی، ورنہ اس کا خمیازہ بھگتو گے، سمجھ آئی تمہیں؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو نہال خانزادہ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ لڑکی، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج تک کسی نے نہال خانزادہ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، سمجھی تم؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور کف اڑاتا ہوا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن لیلا پر کوئی اثر نہ ہوا کہ وہ بہادر لڑکی تھی اور کبھی بھی حق کے خلاف نہیں جاتی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا لیلا؟ اب نہال خانزادہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ بہتر ہے کہ تم کچھ دنوں گھر ہی بیٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہ جاؤ۔ سفینہ تھی، جب اسے پتہ چلا تو وہ فوراً سے اس کے پاس آ کر اس پر چلانے لگی۔ اس نے میری چادر کھینچ کر میرے بالوں کو چھونے کی کوشش کی، اور یہاں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اگر کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اسے جا کر سب سے پہلے تمیز سیکھنی ہوگی۔ لیلا کسی طور کم نہ تھی، وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی کینچی کی طرح زبان چلاتی رہو اور اپنے انجام کو تیار رہو۔ سفینہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن لیلا کو نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فریدہ بیگم تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، حالانکہ سفینہ نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی آج اس کی کلاس بہت اہم تھی اور وہ نہال خانزادہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلاس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے یونیورسٹی چلی آئی۔ وہاں وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شکر ہے آج اس کی منحوس شکل نہیں دیکھنی پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اپنے سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑ گئی۔ وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ آج اس کی کلاس نہیں ہوگی۔ اف، کیا مصیبت ہے، میں اتنی دور سے یہاں چل کر آئی ہوں اور یہاں سر شمس ہی نہیں آئے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ لیلا، آپ ہیں نا؟ اصل میں میرے نیبر کو ہوم ٹیوٹر کی ضرورت ہے، آپ ٹیوشن دیں گی؟ یہ کہہ کر اس نے ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کالج کی ایک لڑکی تھی جس کی اچھی سلام دعا تھی۔ ہاں بالکل، مجھے ویسے بہت ضرورت ہے، اسکالرشپ پر فیس تو بھر جاتی ہے، لیکن کتابیں بھی بہت مہنگی ہیں۔ میں ضرور آؤں گی، رات کو آ جاؤں، کیونکہ ابھی شام تک مجھے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھنے لگی تو لڑکی نے سر ہلا دیا اور وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ ٹھیک رات کو 9 بجے اسے پتے پر پہنچنا تھا۔ اس نے 1-2 بار فون ملانے کی کوشش بھی کی، لیکن فون نہیں لگ رہا تھا۔ اماں، فون نہیں لگ رہا، میں گھر چلی جاؤں؟ ویسے بھی پتہ مل ہی جائے گا، آسان سا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ اور فون کر دینا۔ وہ گھر سے نکل آئی اور جیسے ہی اس پتے پر پہنچی تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ ویسے بھی آج موسم بہت خطرناک ہو رہا تھا۔ اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ تیز برستی بارش میں وہ اس گھر کے باہر کھڑی بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے بیل پر ہاتھ مارا تو بیل بجی۔ اس نے شکر ادا کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بارش میں بے حد بھیگ چکی تھی اور اس کے کپڑے اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نہال نے ایک جھٹکے سے اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ لیلا اب صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو کر اسے دھکا دینے لگی، لیکن نہال نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ لیکن نہال پر تو جیسے بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تھپڑ کا بدلہ ہر حال میں اس سے لینا چاہتا تھا، اور اس نے یہ طریقہ نکالا تھا۔ ہوم ٹیوٹر کا بہانہ کر کے اس نے اپنے گھر پر اسے بلا لیا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا، تمہاری بے عزتی اب تمہاری باری ہے خمیازہ بھگتنے کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا، اور پھر لیلا کی چیخیں پورے خانزادہ ولا میں سنی گئیں، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے بچا پاتا۔ نہال خانزادہ نے اپنی تمام تر وحشتیں اس کے اندر اپنے غصے سمیت اتار دی تھی، اور لیلا وہیں بے ہوش پڑی رہ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی فارم ہاؤس پہنچو۔ وہ اپنا بدلہ لے چکا تھا جب اسے اپنی مما کی کال موصول ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ پریشان ہوا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ صوفیہ نے خودکشی کر لی ہے، اس کی والدہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم جہاں کہیں بھی مصروف ہو فوراً فارم ہاؤس پہنچ جاؤ۔ اس کی والدہ کی سسکیاں اس کے موبائل میں گونج رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ لیلا پر ڈالی جو بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ شفیع، جلدی میرے گھر پر آؤ اور لیلا کو اس کے گھر پر پہنچاؤ۔ مجھے ضروری کام سے نکلنا ہے، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ مکافات عمل سے وہ اسی وقت دوچار ہوا تھا۔ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی اپنی سگی بہن اس طرح خودکشی کر سکتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ فارم ہاؤس جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم بھاری ہو رہے ہیں، اس سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا، خدا نے اسی طرف اسے پلٹا کر اس کی بہن کی قسمت میں سب لکھ دیا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ صوفیہ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اور پھر اسے مار کر وہیں پھینک دیا ہے۔ وہ ایک دم سے وہیں دیوار کا سہارا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے بھی تو یہی کیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ لیلا کی سانسیں چل رہی تھیں۔ صوفیہ اس دنیا کی باتیں برداشت کرنے سے پہلے ہی چلی گئی، اور لیلا کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یہ سب کچھ نہال خانزادہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ لیلا کا کیا ہوا؟ صوفیہ کو دفنانے کے بعد اس نے شفیق کو فون کیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر نہال کو لگا کہ وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن پائے گا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے بے ہوش لیلا کو اس کے گھر کے باہر پھینک دیا اور باہر کھڑا رہ کر انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں چیخنے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور تھوڑی دیر بعد کا جو منظر تھا وہ یوں تھا کہ لیلا اپنی ماں سمیت گھر سے باہر نکالی جا چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ دھکے مار کر اس کے ماموں نے اسے گھر سے نکال دیا اور اس سے کہنے لگے کہ اب کبھی تم دونوں ماں بیٹی پلٹ کر میرے گھر میں نہ آنا، آج سے تم دونوں میرے لیے مر چکی ہو۔ لیلا کی کیا حالت تھی؟ خانزادہ نے انتہائی شکستہ دل کے ساتھ شفیع سے پوچھا، تو وہ کہنے لگا اس کی حالت بالکل زندہ لاش کی سی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے سہارا دے کر گھسیٹ کر لے جا رہی تھی، پھر ایک رکشے میں بیٹھ کر وہ لوگ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور نہال خانزادہ وہیں بیٹھ کر خلا میں گھورنے لگا۔ جو کچھ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہی کچھ صوفیہ کے پاس لوٹ کر واپس آیا تھا۔ یہ کیسا مکافات عمل تھا؟ آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال بیت چکے تھے، اور ان 4 سالوں میں وہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے ان 4 سالوں میں لیلا کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا،
لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اور آج پورے 4 سال بعد وہ اسے سگنل پر بھیک مانگتی نظر آئی۔ تب سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک کے چلے جا رہا تھا۔ سر، آرٹسٹ آ گیا ہے۔ اس نے یہ سنا تو فوراً سے باہر آیا۔ میں تمہیں حلیہ بتاتا ہوں، ویسے ڈرا کرتے جاؤ۔ خاور، تم یہ تصویر ہر جگہ پھیلا دو، پتہ کراؤ اس شکل و صورت کی لڑکی کون سے سگنل پر موجود ہوتی ہے۔ اس نے پاس کھڑے خاور کو مخاطب کر کے کہا، کل رات کو اس نے جب سے سگنل پر لیلا کو انتہائی ابتر حالت میں بھیک مانگتے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آرٹسٹ اپنی تصویر مکمل کر چکا تھا۔ خاور نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے تصویر کو ہر جگہ پھیلا دیا تھا، اور نہال آنکھیں بند کیے اچھی خبر کا منتظر تھا، یہاں تک کہ بے چینی میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ وہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لیلا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ سگنل پر دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوگا۔ اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سر، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تصویر والی لڑکی کل رات کو سگنل پر دیکھی گئی ہے۔ اب صبح ہوتے ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صبح کے وقت وہ کون سے سگنل پر موجود ہوتی ہے۔ رات تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور اسی سگنل پر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے جان میں جان آئی اور وہ دوپہر کے وقت ہی جا کر وہاں اپنی گاڑی کے پاس اسی سگنل کے پاس ٹھہر گیا جہاں وہ اسے نظر آئی تھی، یہاں تک کہ پورے 2 گھنٹے وہ گاڑی میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ سر، اس طرح تو آپ بالکل تھک جائیں گے، کوئی اور کام کر لیتے ہیں، رات تک دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایک بار اسے کھو چکا ہوں، میں اب دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مجھ پر رحم کھا لو، میری حالت نہیں دیکھتے کیا؟ نہ جانے کیوں نہال خانزادہ کا دل بھر آیا تھا۔ وہ پہلے جیسا بالکل نہیں رہا تھا، سر سے پیر تک بدل کر رہ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ لیلا کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے ایک سزا بن گیا تھا، اور وہ اس سزا کی آگ میں دن رات جل کر بھسم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آج اگر وہ نہ ملی تو پھر مجھے لگے گا کہ میری زندگی ایک تنگ تاریک قبر بن گئی ہے جس میں میں دن رات عذاب بھگتتا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ سر، ایک اہم خبر ہے، وہ لڑکی یہاں پچھلی گلی میں دیکھی گئی ہے۔ یہ خاور تھا جو اس کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، تم وہیں ٹھہرو، اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھو، کہیں بھی مت جانا۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے خاور کو ہدایت دیتا پچھلی گلی کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ خاور اسے گلی کے کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے تابی سے جا کر پوچھا۔ سر، وہ گھر کے اندر ہے، اس نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ آج اس کا 4 سالہ انتظار ختم ہو چکا تھا۔ لیلا، اس نے اسے پکارا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ بولی بھی تو کیا؟ نہال حیران رہ گیا۔ آپ کا نام لیلا ہے نا؟ آپ سے ہی ملنا ہے، وہ بے یقین تھا۔ تم مجھے بھول گئی ہو کیا؟ وہ اب اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے اس بار سختی سے کہا۔ مت کرو ایسا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ نہال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس دوران 3 سالہ لڑکی جو اس دن بھی اس کے ساتھ سگنل پر موجود تھی دوڑتی ہوئی آئی۔ مما، مما، مجھے چپس کھانے ہیں۔ اس نے نہال کو نہیں دیکھا تھا، بس لیلا سے فرمائش کیے جا رہی تھی۔ نہال اس کے منہ سے مما سن کر اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ ایک ہی نظر سے اس 3 سالہ ننھی بچی کو دیکھتا رہا۔ بہت پیاری تھی، اس کے ہونٹوں کے نیچے گہرا سیاہ تل تھا۔ وہ بالکل نہال کی کاپی تھی۔ وہ بلا شبہ نہال کے ظلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بچی ہی تھی۔ نہال کا اپنا خون، اس کا اپنا وجود۔ میری بچی۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ ڈر کر دور ہوئی۔ لیلا کو چمٹنے لگی۔ مما، یہ کون ہے؟ وہ رونے لگی۔ دیکھیں، آپ مجھے جانے دیں، یہ میرے دھندے کا وقت ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر اسے جانے کا کہا۔ مجھے معاف کر دو لیلا، لیکن میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو۔
میں کدھر جاؤں گا؟ مر جاؤں گا۔ 4 سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں تم سے معافی مانگ سکوں اور تمہیں کہہ سکوں کہ میں کتنا شرمندہ ہوں۔ 4 سالوں میں ایک پل بھی میں سکون سے نہیں گزار سکا۔ میں نے تم پر ظلم کیا، اللہ نے مجھے اسی وقت مکافات عمل سے گزارا۔ میری بہن صوفیہ نے خودکشی کر لی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، معاف کر دو لیلا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اسی دوران ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے نہال کو وہاں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ کوئی شخص اس سے مزید کچھ کہتا، لیلا نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، نہ جانے کون ہے، کب سے مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس شخص نے نہال سے کہا، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اسے اپنے متعلق کچھ بھی یاد نہیں، اسے بس یہ یاد ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی بیٹی ہے۔ اس شخص نے گویا نہال کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ یہ سب کچھ بھول چکی ہے؟ کیا اسے اپنی آواز کی کھائی سے آتی سنائی دی؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا ہے تم اس کے گرو ہو، اسے کام بتاتے ہو۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، تم لیلا اور اس کی بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے اپنی جیب سے چیک نکال کر اس پر رقم لکھنے لگا۔ وہ شخص ویسے بھی لالچی تھا، فوراً سے راضی ہو گیا۔ لیلا حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی لیکن کچھ بھی نہ بولی۔ شاید وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر لیلا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر انتہائی قریب سے دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، یہاں تک کہ اس نے اسے اپنے سینے میں بھر لیا اور بے تحاشا چومنے لگا۔ میری بیٹی، میری جان، مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے بابا نے پورے 3 سال تمہاری کوئی خبر نہ لی، لیکن تمہارا باپ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہاری ماں اور تمہیں مزید کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی وہ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا اور سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ خاور نکاح خاں کا انتظام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ لیلا کی طرف مڑا۔ میں تمہاری ماضی کی ایک بدترین یاد ہوں، شاید تمہیں سب کچھ یاد آ جائے۔ میں بس تم سے اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی پچھلی زندگی کے تمام دکھوں کو بھول جاؤ۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ اس نے لیلا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ تم نہال خان زادہ ہو؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں الفاظ توڑ توڑ کر کہا تو نہال بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہاں میں ہی ہوں، تمہارا مجرم۔ اسے لے کر کرسی کے پاس آ گیا اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ خود اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر معافی مانگنے لگا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا نہال، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ آنسو لیلا کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ 4 سالوں میں ایک پل بھی سکون سے نہیں جی پایا۔ تمہیں نقصان دیا تھا، دکھ پہنچایا تھا، کیسے جی سکتا تھا؟ وہ اونچا لمبا مرد زاروں قطار رونے لگا۔ لیلا پریشان ہو گئی۔ پلیز تم مت رو، میری بیٹی دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی۔ کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری بیٹی کہو۔ میں تم دونوں کو دل و جان سے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بہت نازک دل کی ہے، تم پر گئی ہے، اپنے باپ پر نہیں جا سکتی۔ میرا دل تو بہت سخت تھا۔ ایک بار پھر سے وہ رونے لگا۔ سر نکاح خاں آ گئے ہیں، چلو لیلا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سب کچھ بھلانا آسان نہیں ہے، شاید ابھی بھی اس کی یادداشت صحیح طرح سے واپس نہیں آئی تھی، اس لیے وہ زیادہ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب مزید تم دونوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا، تم دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بن کر ثابت کروں گا کہ نہال خان زادہ بالکل بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور یوں نہال نے پورے 4 سال بعد اپنی دعا کو اپنے سامنے قبول ہوتے دیکھا تھا۔ مما، یہ کون ہے؟ ان کی 3 سالہ بیٹی نے جب پوچھا
تو لیلا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آپ کے بابا ہیں میری جان۔ نہال نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور بے تحاشا چومنے لگا۔ اس نے لیلا کو بھی اپنے سینے میں بھینچ لیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماضی کو بھول کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیلا۔ آج جو سکون میں محسوس کر رہا ہوں زندگی بھر نہیں کیا۔ اللہ مجھے توفیق اور ہدایت دے کہ تم دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں، کہ تمام غموں کا ازالہ ہو جائے۔ آمین، لیلا نے آہستگی سے اپنے آنسو پونچھ کر کہا تھا۔ نہال کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا جس نے اس کے انتظار کو پورے 4 سال کے بعد ختم کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔